الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة صدق الله العظيم. اللہ کا شکر احسان ہے، اللہ پاک کے تعلق کی نسبت پر، اللہ کے نام کی نسبت پر ہمارا اور آپ کا یہاں اکٹھا ہونا ہوا. یہ بہت ہی بابرکت مجلس ہے. ایسی مجلس ہے کہ اس مجلس پر اللہ تعالی کی بڑی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، سکینہ نازل ہوتا ہے اور زمین سے آسمان تک فرشتوں کا ایک تانتا لگ جاتا ہے اور بارگاہ رب العزت میں اس کا تذکرہ ہوتا ہے. اللہ تعالی اس مجلس والوں کے ذریعہ ان کا ذکر کر کے فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں کہ ہم نے جس کو زمین میں خلیفہ بنانے کا ارادہ کیا تھا، دیکھ لو کہ ضروریت جو ہے ہماری یاد کے واسطے سر جوڑ کر کے بیٹھی ہوئی ہے. اس وقت ہمارے اور آپ کے دلوں پر ایک عجیب طرح کا اثر ہوتا ہے کہ صاحب ہندوستان میں کیا ہوگا. ہندوستان میں وہ ہوگا جو خدا چاہے گا. کسی کا چاہا نہیں ہوا کرتا ہے، جو ہوتا ہے خدا کا چاہا ہوا ہوتا ہے. ہم اللہ تعالی کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں، ہمارے واسطے کامیابی ہے. آگے کیا ہوگا اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں. اللہ کی ذات فعال لما یرید ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے. اللہ لا مانع لما اعطیت، اللہ تعالی جو دینا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے. ولا معطی لما منعت، جس چیز کو نہ دینا چاہے کوئی دینے والا نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں، اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے والے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے مالک نے ہم سے کیا چاہا ہے. ہم بندے ہیں، حق تعالی شانہ ہمارا آقا ہے. ہم مخلوق ہیں، اللہ تعالی نے ہم کو پیدا کیا ہے. ہم بندے ہیں، اللہ تعالی ہمارا معبود ہے. ہم محتاج اور فقیر ہیں، اللہ تعالی ہمارا حاجت روا ہے. ہماری ضروریات اللہ تعالی ہی پورا فرمائے گا. اگر اللہ نہ چاہے تو کسی کے بس میں کچھ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. خدا جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اور مخلوق میں سے کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے کہ وہ جو چاہے کر لے. نہیں، جو خدا چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. اللہ تعالی نے قرآن کریم میں اس آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ایک عجیب بات بیان کیا ہے، بہت بڑی بات بیان کیا ہے. مسلمانوں کے واسطے بہت عظیم دولت کا تذکرہ اس آیت کے اندر کیا گیا ہے.
ان اللہ اشترا، اس میں کوئی شک شبہ کی بات ہے ہی نہیں، کوئی پوشیدگی ہے ہی نہیں، بالکل پکی بات ہے اور سچی بات ہے۔ اللہ نے مومنین سے ان کے نفسوں کو خرید لیا۔ اللہ نے یہ اعلان کیا کہ ہم نے تمہارے نفسوں کو خرید لیا ہے۔ ہم تو اللہ ہی کے ہیں، اللہ کو خریدنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کا ہم کوئی کام نہیں بنا سکتے۔ ہماری عبادت سے اللہ کے اللہ ہونے میں، اللہ کی بڑائی میں، اللہ کی تمام صفات میں سے کسی صفت میں ہماری عبادت سے، ہمارے صدقات سے اور ہماری نماز سے، روزے سے، حج سے، زکات سے اللہ کے ہاں کوئی بڑھوتری ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ جیسا ہے ویسا ہی رہے گا۔ اللہ کی ذات اتنی عالی، اتنی عالی، اتنی عالی ہے کہ وہاں کسی صفت کی احتیاج ہے ہی نہیں، کسی چیز کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ ان اللہ هو الغنی، اللہ تعالی غنی ہے، وانتم الفقراء، تم محتاج ہو۔ تو ہماری عبادت سے خدا پاک کے یہاں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا ہے۔ ہم ہوں، آج کی دنیا کے سارے انسان ہوں، جب سے دنیا میں انسان آیا ہے اس وقت سے جب تک دنیا رہے گی، سارے کے سارے انسان پلک جھپکنے بھر بھی اللہ تعالی کی نافرمانی نہ کریں، اللہ کی فرما برداری ہی کرتے رہیں، اور اس جیسے بہت سارے انسان بنا دیے جائیں جو یہی کریں، تو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے ملک اور ملکوت میں ہماری عبادت سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اللہ کی ذات میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے، اللہ کا کوئی نفع ہونے والا نہیں ہے، جو نفع ہے وہ ہمارا ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ اللہ نے مومنین سے ان کے نفسوں کو خرید لیا ہے۔ یہ بھی اللہ کا ایک احسان ہے، اللہ کا ہمارے اوپر بہت بڑا کرم ہے اور فضل ہے۔ ہم اسی کے ہیں، اور پھر بھی کہہ رہا کہ ہم نے انسان مسلمانوں کو خرید لیا ہے۔ ہمیں آپ کو سمجھا رہا ہے جیسے کوئی کسی سامان کو خرید لے تو جو خرید لے اس کا ہو جاتا ہے، اس طریقے سے میں اعلان کر کے بتانا چاہتا ہوں کہ تم 100% ہمارے بن کر کے رہو، ہر حال میں ہمارے بن کر کے رہو، چاہے کوئی بات ہو، بول ہو، چال ہو، ڈھال ہو، کھانا ہو، پینا ہو، چلنا ہو، دیکھنا ہو، سننا ہو، جو بھی ہمارے اوپر حالات آتے ہیں ان تمام حالات میں تم ہمارے بن کر کے رہو۔ ہم نے تمہیں کیا کیا ہے؟ خرید لیا ہے، تم ہمارے ہو۔ ایک انعام کی شکل اللہ تعالی نے بیان کیا ہے۔ کیا ہوگا جب ہم ایسے ہو جائیں گے کہ ہم ہر حال میں سمجھتے ہیں ہم تو اللہ کے ہیں، ہمارا سب کچھ اللہ کا ہے، تو اللہ تعالی ہمارے اس سمجھنے پر اور اس سمجھنے کے مطابق زندگی گزارنے پر اس دنیا میں ایسی نعمتیں ہم نے نہیں دیکھا، ایسی نعمتیں ہم نے نہیں سنا، ایسی نعمتیں کوئی سوچ نہیں سکتا ہے۔ ہمارے اس عمل کی بنا پر اللہ ایسی جنت دیکھا جس کو کسی نے سنا نہیں، کسی نے، 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 چکھا نہیں، کسی نے دیکھا نہیں،
ہم تو روزانہ جنت جنت سنتے رہتے ہیں، تب کیسے کہہ رہے صاحب سنا نہیں؟ ایسا سننا کہ اس کی حقیقت سامنے آ جائے، ایسا چکھنا کہ اس کی حقیقت سامنے آ جائے۔ اس دنیا میں آخرت کی کسی چیز کو ہم سمجھ نہیں سکتے، اس دنیا پر آخرت کی کسی چیز کو ہم قیاس نہیں کر سکتے۔ نسبت خواہ کرا بعالم پاک، وہاں کی چیزوں کے لیے اس دنیا کے ساتھ کوئی نسبت نہیں، کوئی جوڑ نہیں ہے، کوئی میل ملاپ نہیں ہے۔ کچھ اور ہی دنیا ہے وہ، کچھ اور ہی عالم ہے وہ۔ جس طریقے سے یہاں دنیا کی چیزیں معمولی ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر دنیا عند اللہ تعالی، اللہ تعالی کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی وقات رکھتی، قیمت رکھتی، تو ما سقا کافرا شربت ماء، کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہیں پینے دیتا۔ یہ جو چھوٹ دے رکھا ہے اس دنیا کی، خدا پاک کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی وقات نہیں ہے۔ وقات کہاں ہے؟ وہاں کی ہے جو عالم بالا میں ہے، جو زندگی بعد میں آنے والی ہے۔ آج اس طرح کی باتیں بھی کہی جا رہی ہیں، حقیقت کھلی ہوئی نہیں ہے جن کے سامنے، اس طرح کی باتیں کہی جا رہی ہیں کہ صحابی علماء اور یہ پڑھے لکھے لوگ جو ہے جنت کا تذکرہ کر کے اور جنت کا بہانہ بنا کر کے مسلمانوں کو جو ہے کچھ اعمال پہ جو ہے تیار کرتے ابھارتے ہیں۔ جی ہم فضائل بیان کرتے ہیں، وہ فضائل بیان کرتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے، ہم وہ فضائل بیان کرتے ہیں جو اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے سے بیان کروایا ہے۔ ہم نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا ہے، نہیں۔ اور ہم کیا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا لست علیہم بمسیطر، آپ کو ہم نے ان پر مسلط نہیں کیا ہے۔ اعلان کر دیا خدا نے بے غرضی کے ساتھ، ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے ایمان میں رہے، جس کا جی چاہے کفر میں رہے۔ اللہ کے ملک ملکوت میں اس سے کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے۔ لیکن ایک بات سن لو، انا اعتدنا للظالمین نارا، ہمیں کفر پسند نہیں ہے، اسلام پسند ہے، ایمان پسند ہے۔ لہذا ایمان والے ہو کے آؤ گے تو ہمارے یہاں قدر ہوگی، بے ایمان کی آخرت میں کوئی قدر نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالی معاف نہیں کرے گا کس بات کو؟ اپنے ساتھ شریک گرداننے کو نہیں۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، کفر و شرک کے علاوہ کوئی گناہ ہو، یہاں توبہ کر کے گیا ہے اللہ نے پہلے معاف کر دیا، نہیں توبہ کر کے گیا ہے تو بہت سے لوگ ایسے قیامت کے میدان میں ہوں گے جن کو خدا وہیں معاف کرے گا۔ میدان محشر میں کھڑے ہیں، وہیں کھڑے کھڑے خدا پاک معاف کر دے گا، اللہ قادر ہے۔ لیکن ہمیں اسی دنیا میں توبہ استغفار کر کے اپنے کو پاک صاف کر لینا چاہیے۔ مراحل خسروانہ یہ ہے، مراحل خسروانہ کس کے ساتھ پیش آتا ہے، کس کے ساتھ پیش نہیں آتا ہے، اس کا پتہ نہیں ہے۔ اب تو ہم بک گئے، ہمارا سودا اللہ نے کر لیا ہے۔ کیا کر لیا ہے؟ تمہیں اس دنیا کی فکر میں نہیں پڑنا ہے، تمہیں اس دنیا کو سمیٹنے کے چکر میں نہیں پڑنا ہے۔ لیکن دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ نے عبادت بنا دیا ہے، اسی میں سے روزی کمانا بھی عبادت، اپنے اوپر خرچ کرنا بھی عبادت، اپنے ماں باپ پہ خرچ کرنا بھی عبادت، اپنی بیوی پہ خرچ کرنا بھی عبادت، اپنے اولاد پہ خرچ کرنا بھی عبادت، عزیز و قریب پہ خرچ کرنا بھی عبادت ہے۔ اس میں یہ انسان لگے گا
کھیتی کرے گا، تجارت کرے گا، ملازمت کرے گا اور کوئی کام کرے گا، حلال کمائی کمائے گا، تو یہ اس کا کیا ہے؟ یہ دنیا کمانا نہیں ہے، یہ آخرت کی تجارت ہے، یہ آخرت کی تجارت ہے، یہ اس میں شریک ہے کہ جو کر رہا ہے اللہ نے جو ہم کو خرید لیا ہے اس بنا پہ ہم کر رہے ہیں کہ ہم تو اللہ کے ہیں، اللہ نے اپنا نفقہ فرض کیا ہے اس کا انتظام کریں گے، بیوی کا فرض کیا ہے، بچوں فرض کیا ہے اس کا انتظام کریں گے، ماں باپ کے پاس نہیں ہے تو اس کا انتظام کریں گے، تو ہم تو اللہ کا کام کر رہے ہیں۔ اللہ کی ذات کیا عظیم ہے، کیسی ہے، شکور ہے، شکور کہتے قدرداں کو، اللہ تعالی نے ہم کو کتنا قدر والا بنایا ہے کہ ہم اپنے ہی نفع کے واسطے کر رہے ہیں، اور اللہ تعالی جو ہے کس انداز سے ہمیں ترغیب دیتا ہے اور کس انداز سے ہمارے اعمال کو اوپر لے جانے کی تیاری کرتا ہے، اور فرشتے مقرر کر رکھا ہے۔ اپنی اصلاح کرو، اپنے دل میں اللہ کا تعلق، اللہ کی محبت لاؤ۔ یہ عورتیں، ہماری خواتین، مائیں بہنیں، ان کو اللہ تعالی نے بہت درجات سے نوازا ہے۔ ہمارا اور آپ کا اور ہر پیدا ہونے والے بچے کا سب سے پہلا مدرسہ جو ہے ہماری ان خواتین کی گود ہے، اور پہلے چلے جائیے تو ہماری پرورش کا سب سے پہلا جو ذریعہ ہے وہ کیا ہے؟ ان خواتین کا پیٹ ہے۔ کن حالات سے گزرتی ہیں وہ، لیکن اولاد کی محبت، اولاد کا شوق ایسا ہوتا ہے کہ اولاد کے شوق میں وہ سارے مصائب برداشت کرتی ہیں۔ اور سنیے، اور ذرا پیچھے چلیے، اگر پاکیزہ اولاد حاصل کرنی ہے تو یہ اولاد کہاں سے آتی ہے؟ یہ اولاد اس سے پیدا ہوتی ہے، اس خون سے پیدا ہوتی ہے جس خون سے نطفہ تیار ہو کر کے باپ کی ریڑھ میں جاتا ہے، جس خون سے نطفہ پیدا ہو کر کے وہ ماں کے سینے میں جاتا ہے۔ وہ خون پاکیزہ ہونا چاہیے، وہ خون طاہر ہونا چاہیے۔ مطلب کیا ہے؟ حلال کمائی کماؤ اور حلال خون جسم کے اندر پیدا کرو۔ بیوی کے جسم میں بھی حلال خون پیدا ہو اور شوہر کے جسم میں حلال خون پیدا ہو۔ اس حلال خون سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ پکی درست ہوگی، صحیح ہوگی، صالح ہوگی۔ صالح خون سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ صالح ہوگا۔ ہمارے دوست تھے اسی ضلع سلطان پور کے پولیس والے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا صاحب، میں جو کمائی اوپر کی ہوتی تھی اس کو اپنے اوپر خرچ کرتا تھا اور تنخواہ کا پیسہ گھر بھیجتا تھا تاکہ گھر والے پاکیزہ مال کھائیں اور گھر والے نہ خراب ہوں، جو خرابی آئے ہم پہ خرابی آئے اور ہمارے آل اولاد پہ خرابی نہ آئے۔ ہم نے کہا سپاہی، تمہارا دماغ صحیح نہیں چلا، اگر دماغ صحیح چلتا تو اللہ نے حرام کیوں کر رکھا؟ تم حرام کیوں جو ہے کھا رہے ہو؟ حرام تو حرام ہے، چاہے اپنے اوپر استعمال کرو اور چاہے بھی بچوں میں استعمال کرو، لیکن جو حرام کمائی تم نے کھائی اور اس حرام کمائی سے تمہارے جسم خون پیدا ہوا، اسی خون سے تمہاری اولاد پیدا ہوئی، پھر کہتے صاحب ہم نے ان کو پاکیزہ مال کھلایا ہے تو نافرمان کوہر ہو رہے ہیں۔ تم نے پاکیزہ نہیں کھایا ہے، اولاد جو ماں کے پیٹ منتقل ہوئی وہ تمہارے خون سے منتقل ہوئی، اولاد ماں کے پیٹ سے باہر نکل کے آئی ہے وہ تمہارے خون کے پیداوار ہے، تمہاری عقل کام نہیں کر رہی تھی۔ کیوں؟ بات صحیح ہے، بات صحیح ہے، اس کا خیال کیجئے۔ تو یہ ماں کا گود جو ہے پہلا مدرسہ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، جب ہندوستان میں انگریز آئے اور انگریزوں نے جو ہے اسلام کو مٹانا چاہا، بڑے بڑے جودھا پیدا ہوئے ہیں یہاں،
اسلام کو مٹانا چاہا تو بڑی ترکیبیں کر ڈالی. ہمارے جمعے پر حملہ کیا، ہمارے عید پہ حملہ کیا اور ہمارے شاعر پہ حملہ کیا. تو اس وقت میں زمانہ وہ آیا تھا جب جو ہے ہمارے علماء نے انگریزوں کی مخالفت میں یہ فتویٰ دے دیا تھا ہر گاؤں میں جمعہ پڑھا جائے، ہر گاؤں میں جمعہ پڑھا جائے. اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا تھا اس مصلحت کی بنیاد پر. اور اسی زمانے میں دارالعلوم دیوبند قائم کیا گیا، مظاہر علوم قائم کیا گیا اور ایک مدرسہ بہار میں قائم کیا گیا. تھوڑے وقفے کے ساتھ 3 مدرسے قائم کیے گئے. ہمارے حضرات حاجی امداد اللہ صاحب، حید نانتوی، حید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حاجی عابد صاحب، ان حضرات نے سر جوڑ کے مشورہ کیا تو اس کا مسئلہ سمجھ میں آیا کہ اب دین کو بچانے کی شکل یہی ہے. دین کو بچانے شکل یہی ہے کیا مدارس قائم کیے جائیں اور قوم سے ایک پیسہ لے کر کے سب کو شریک کیا جائے اور سب کے بچوں کو تعلیم دی جائے. خصوصی چندے نہ لیے جائیں بلکہ جو ہے عمومی چندے لیے جائیں. ایک پیسہ غریبوں کا لیا جائے، اسے چلایا جائے اور پھر دارالعلوم چلے. آج ہماری زبان صرف مولویوں پہ چلتی ہے، ہماری زبان مفتیوں پہ چلتی ہے. ہمارا جو ہے موبائل میں لکھ کے بھیجنا جو ہے علماء کے خلاف چلتا ہے. جو ہمارا بڑا نیتا، میں صاف کہتا ہوں، جو ہمارا بڑا نیتا مسلمانوں کا ہمدرد بن کر کے آتا ہے، جب تک مولویوں پر تنقید نہیں کرتا ہے، مولویوں پر کیچڑ نہیں اچھالتا ہے، تب تک وہ اپنے کو پکا اور سچا نیتا نہیں سمجھتا ہے. آپ تجربہ کر لیجئے اور دیکھ لیجئے. ہمارا نفع کرنے آتے ہیں اور نقصان کر کے جاتے ہیں. پہلا مدرسہ جو ہے ماں کی گود ہے. انگریزوں نے بلائے پوپ اور مشورہ کیا. پھر مشورہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ صاحب ہم نے ان کا لباس بدل دیا، ان کا کلچر بدل دیا اور رہن سہن بدل دیا، لیکن ان کا ایمان نہیں لے پا رہے ہیں. آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ تو مشورے میں یہ طے پایا کہ ان کے بچے جو ان کی ماں کی گود میں پلتے ہیں اور شروع سے یہ ان کی ایمانی تربیت کرتے ہیں، مائیں تربیت کرتی ہیں، اللہ سکھاتی ہیں، کلمہ سکھاتی ہیں، محمد رسول اللہ سکھاتی ہیں، قرآن کو آسمانی کتابوں نہ بتاتی ہیں، بہر کام بسم اللہ سے اللہ کے نام سے کرنا سکھاتی ہیں. ماں کی گود میں یہ بچہ اتنا پختہ ہو جاتا ہے، اس کے دل میں ایمان اتنا راسخ ہو جاتا ہے، اتنا اندر گھس جاتا ہے، پھر ہماری کوئی حرکت، ہماری کوئی تدبیر، ہماری کوئی سوچ، کوئی اسکیم نہیں چل پاتی ہے. ماؤ اپنے گود کو سلامت رکھو اور اپنے گود کے بچوں کو ایمانیات سکھاؤ اور اپنے گود کے بچوں کو اپنے گود سے نکالو، کسی کے حوالے کرو تو کسی اللہ والے کے حوالے کرو، یعنی کسی عالم دین کے حوالے کرو، کسی حافظ قرآن کے حوالے کرو، کسی اللہ کے پر ایمان رکھنے والے کے حوالے کرو، اس کے ہاں پڑھواؤ. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جب ناک صاف کرنا شروع کیا تو اس کے بعد جو ہے سیدھے بھیج دیتے ہیں چلڈرن میں اور نصارہ کے کالجوں میں، یہود کے کالجوں میں. یہ ہنسی کی بات نہیں ہے، میں مذاق کی بات نہیں کر رہا ہوں. مولانا رحمت اللہ کشمیری نے ایک رپورٹ لکھی تھی، وہ اپنے یہاں جا کر کے کالجوں میں، انگریزوں کے کالجوں میں، نصارہ کے کالجوں میں گھوم کر کے وہ بچے جو مسلمانوں کے چھوٹے پن سے گئے ہیں، 15 سال 16 سال 17 سال کے ہوئے، ان کو بلا کے کلمہ پوچھا ہے. ان بچوں کو کلمہ یاد نہیں تھا، کلمہ یاد نہیں تھا. آخر تباہی کون لا رہا ہے؟ تباہی ہم لا رہے ہیں، تباہی ہم لا رہے ہیں. آج کی مخلوق تعلیم، ہماری بیٹی انجینئر بنے گی، ہماری بیٹی ڈاکٹر بنے گی، ہماری بیٹی فلاں بنے گی، فلاں بنے گی، لیکن ہماری بیٹی پھر ہماری بیٹی نہیں ہوگی، ہماری بیٹی اللہ والی نہیں ہوگی، ہماری بیٹی محمد رسول اللہ والی نہیں ہوگی، ہماری بیٹی یہود کی ہوگی، نصارہ کی ہوگی، کسی اور کی ہوگی، مسلمان بیٹی نہیں ہوگی. وقت نہیں ہے ہم آپ کو قصے بتاتے ہیں.
مولانا رحمت اللہ کشمیری اور مولانا ابراہیم صاحب، مولانا محمود صاحب راجستھانی، ان حضرات نے باہر ملکوں کا، سمرقند کا، بخارا کا، تشقند کا، کہاں کا سفر کیا، وہاں کے حالات کی رپورٹ لکھی مولانا رحمت اللہ نے۔ ایئرپورٹ پہ ایک جگہ جو ہے یہ لوگ آئے اور آفس میں گئے تو خاتون نے کہا کہ ابھی آپ کے میزبان کچھ دیر میں آئیں گے، آپ حضرات یہاں تشریف رکھیں۔ اور پھر اس خاتون نے کہا کہ آپ لوگ، مولانا احمد خان پوری تھے، پورے جسم کے سفید داغ ہے، اس نے سمجھا کہ انگریز ہے۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ انڈین ہے۔ کہا یہ انڈین ہے، ہم تو ان کو انگریز سمجھتے ہیں۔ اور کہا کہ آپ لوگ ہندوستان میں رہ کر کے اس قدر ظلم عورتوں پہ کیوں کرتے ہیں؟ کہا کیا بات ہے؟ کہا آپ ہندوستان میں دوپٹے کو لازم کرتے ہیں، میں مسلمان ہوں، میرے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، میری ماں مسلمان ہے، اس نے کبھی دوپٹہ نہیں اوڑھا ہے، میری دادی مسلمان ہے، اس نے کبھی دوپٹہ نہیں اوڑھا ہے، میری نانی مسلمان ہے، اس نے کبھی دوپٹہ نہیں اوڑھا ہے، آپ لوگ کیوں مجبور کرتے ہیں؟ تو کہا تم مسلمان ہو؟ محمود راجستھانی نے کہا تم مسلمان ہو؟ کہا ہاں۔ کلمہ سنا دو، کلمہ سنا دو۔ کلمہ یاد نہیں ہے، مسلمان ہیں، یعنی کبھی مسلمان تھے، اس کے خاندان سے چلے آ رہے ہیں، یہ خاندانی مسلمان ہیں، یہ کلمے والے مسلمان نہیں ہیں۔ تو مولانا نے سنایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کہاں رسول اللہ سنا ہے؟ رسول اللہ سنا ہے؟ ابھی مجھ سے ایک عالم نے بہار میں بیان کیا، ایک لڑکی کسی غیر مسلم کے ساتھ چلی گئی، بہت جتن کر کے جو ہے اس کو سمجھا بجھا کر کے وہاں سے واپس لایا گیا تو وہ لڑکی، اس سے کلمہ پوچھا گیا ہے، مسلم گھر کی لڑکی ہے، اسے کلمہ معلوم نہیں ہے۔ ابھی اسی سفر میں مجھ سے بتایا اور انہوں نے برسر مجمع بیان کیا اس بات کو۔ بتائیے، جب ہم نے اپنے بچوں کو ایمان اور کفر کا فرق بتایا ہی نہیں، نماز کے پڑھنے چھوڑنے کا فرق بتایا ہی نہیں، زکوٰۃ کے دینے نہ دینے کا فرق سمجھایا ہی نہیں، رسول کے ماننے نہ ماننے کا فرق بتایا ہی نہیں، اللہ کو نہیں پہچانوایا، رسول کو نہیں پہچانوایا، کلمہ نہیں بتایا ہے، ایمان سے وابستہ نہیں کیا، تو جیسے ہم انسان ویسے وہ انسان، جس کے ساتھ چاہے چلی جائے، جس کے ساتھ چاہے چلی جائے، اس کو کیا پرواہ ہے، کیا فکر ہے؟ غلطی اس کی نہیں ہے، غلطی ہماری ہے۔ اب سر پیٹو، سینہ پیٹو اور دنیا کے سامنے اپنی عزت کو کھو، اب کچھ بننے والا نہیں ہے، اس واسطے کہ تم نے تو ڈگری دلانا چاہا تھا اپنی بیٹی کو، تم نے آسمان پہ اڑانا چاہا تھا اپنی بیٹی کو، زمین پہ نہیں رکھنا چاہا، اللہ کی بندی نہیں بنانا چاہا، قوم کی بندی بنانا چاہا، نصارا یہود کی بنانا چاہا تو بن گئے۔ میں اپنی خواتین سے بہت ہی دل سے گزارش کرتا ہوں، اندرون دل سے، اپنے بچوں کو دینی تعلیم دو، اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ۔ میں نہیں کہتا کہ آپ دنیا کمانے کے طریقے نہ سکھائیے، لیکن ایسا بنائیے کہ یہ بچے جہاں جائیں، جس محکمے میں جائیں، جس شعبے میں جائیں، زمین پہ رہیں، آسمان کی سیر کریں، وہاں جہاں رہیں وہاں نماز پڑھیں اور اللہ کو یاد رکھیں اور رسول اللہ کو یاد رکھیں، اللہ کی کتاب کو یاد رکھیں، یعنی جہاں جائیں وہاں اللہ والے، ایمان والے اور محمد رسول اللہ والے مسلمان بن کر کے رہیں، پھر سکھاؤ دنیا میں جہاں چاہے وہاں بھیج دو، پھر کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ یہ جہاں جائیں حلال کمائی کی فکر کریں، جس محکمے میں جائیں اس محکمے کو سود سے، رشوت سے، گناہ سے، معصیت سے، بندگائی سے، چوری سے، زنا سے، ڈکیتی سے ہر محکمے کو پاک کر دیں، بھیجو ان کو۔ اور ایسا ہمارے بڑوں نے کیا ہے، ایسا کیا ہے۔ بادشاہ عادل جب ہوتا ہے تو پورے ملک میں امن چین اور سکون ہوتا ہے۔ بہرحال
اللہ تعالیٰ نے ہمارے نفسوں کو اور ہم کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے. جنت کے بدلے ہم نے اپنے مستورات کو خطاب کیا، ان کو توجہ دلائی. 6-7 سال تک بچہ جو ہے ان خواتین کے قبضے میں رہتا ہے، اس کے بعد باپ جو ہے اس کے حوالہ ہوتا ہے. اب باپ ہی اصل ذمہ دار ہے، باپ ہی اصل نگراں ہے. اب کیا ہوتا ہے، کبھی تو کیا ہوتا ہے، ماں کہتی ہے میں تو اسے حافظ قرآن بناؤں گی، اور حافظ قرآن جب بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے میدان میں ہمارے سر پہ تاج رکھیں گے. اور باپ کیا کہتا ہے، پاگل ہو گئی ہو، ارے زندگی گزارنی ہے، زندگی میں کچھ عیش لوٹنے ہیں، اس کو ڈاکٹر بنا دو، اسے انجینئر بنا دو، اسے فلاں بنا دو، فلاں بنا دو. تو پھر دنیا کی کسی ڈگری پر وہ وعدہ نہیں ہے جو حفظ قرآن پہ وعدہ ہے. اس کی مغفرت اس کو جنت ملے گی، اپنے خاندان والوں میں سے 10 کو جنت میں لے جائے گا، اور جہاں اولین آخرین جمع ہوں گے سب کے سامنے ان دونوں کے سر پہ تاج رکھا جائے گا. کیسا اس دنیا میں اس کی صفت کوئی نہیں بیان کر سکتا ہے، ایک جز بیان کر دیا ہے اللہ کے پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. اس میں اتنی روشنی ہوگی، اتنی روشنی ہوگی جیسے کسی کے گھر میں سورج اتر آوے. اس لیے دھیان دیجیے، آپ کی مسجد بن رہی ہے، مسجد کس کے واسطے بنا رہے ہیں؟ اللہ کے تعلق کے واسطے بنا رہے ہیں. اس دن بیان ہوا تھا، گھر میں نماز پڑھیں گے تو اس کا ثواب کم ملے گا، مسجد میں 25 گنا 27 گنا ہو جائے گا. مسواک کر کے نماز پڑھیں گے تو جتنا میرا ثواب ملتا ہے ایک نماز کا، مسواک سے اس کا 70 گنا ہو جائے گا. رمضان شریف آ رہا ہے، فرائض کو نوافل کے برابر کر دیا جائے گا، نوافل کو فرائض کے برابر کر دیا جائے گا، اور ایک فرض کو 70 فرض کے برابر کر دیا جائے گا. شیطان کو کنارے لگا دیا جائے گا. ایسا پھر کیوں گناہ کرتے ہیں رمضان شریف میں؟ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ جواب دیا ہے، 11 مہینے کی لت رمضان میں بھی نہیں چھوٹتی، انہیں شیطان تو بند کر دیا گیا، اتنا انتظام ہمارے واسطے کیا گیا. قرآن بھی رمضان میں نازل ہوا، ساری آسمانی کتابیں رمضان نازل ہوئیں. رمضان کو قرآن کو رمضان سے بڑی مناسبت ہے. اس واسطے رمضان مبارک میں جو ہے آپ تلاوت کیجئے، روزہ رکھیے، اپنی مسجدوں کو آباد کیجئے، 20 رکعت تراویح پڑھیے. اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، ان اللہ فرض صیامہ وسننت لکم قیامہ، اللہ نے فرض کیا ہے رمضان کے روزے کو اور میں نے سنت قرار دیا ہے اس کے قیام کو. قیام رمضان سے فقہاء محدثین تراویح مراد لیتے ہیں. اسی طریقے سے مصنف ابن عبد الرزاق کی روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت تراویح پڑھی ہے. کئی رکعت پڑھی ہے؟ 20 رکعت پڑھی ہے. اب کچھ لوگوں کا کان کھڑا ہو جائے گا، صاحب مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے تو حدیث کی کتاب، جب بخاری نہیں تھی تو کیا تھا؟ اور کیا بخاری نے تمام روایتوں کو جمع کر لیا؟ امام بخاری خود اقرار کرتے ہیں کہ میں نے مختصر سی روایتیں ذکر کیا ہے، بہت لمبی بہت ساری صحاح میرے پاس موجود ہیں. اس واسطے ہم ایک بات کہتے ہیں کہ بخاری میں بہت ساری روایات ایسی ہیں امام بخاری نے ذکر کیا ہے اور سند نہیں ذکر کیا ہے، لیکن دوسری جگہ بخاری مل جاتی ہے. اور بہت روایات ایسی ہیں بخاری میں نہیں ملتی ہیں، مصنف عبد الرزاق ملے گی، مصنف ابی شیبہ ملے گی، اور مسند بزار ملے گی، اور مسند احمد ملے گی. وہ تو بخاری نہیں ہے. پاگل پنے کوئی علاج نہیں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ امام بخاری نے ذکر کیا ہے. ٹہلتے ٹہلتے پہنچ گئے مسجد نبوی میں، کوئی وہاں نماز پڑھ رہا ہے، کوئی وہاں پڑھ رہا ہے، کچھ لوگ وہاں پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ وہاں پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ وہاں پڑھ رہے ہیں.
وہ کیا ہے؟ یہی رات کی نماز تھی، رمضان والی تراویح۔ حضرت عمر فاروق نے صرف اتنا کیا ہے کہ حضرت ابی بن کعب، جن کو سید القرہ کہا جاتا ہے، ان کے پیچھے سب کو جمع کر دیا۔ یہ کون سا غلط کام کیا جس کو کہتے بدعت عمری ہے؟ اور 2 رات 3 رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پڑھایا ہے، اور اس کے بعد یہ کہا ہے کہ یہ نماز اللہ پاک کو بہت محبوب ہے، مجھے ڈر اللہ پاک فرض کریں گے تو کر دیں گے تو تم مشقت پڑ جاؤ گے، اس واسطے نہیں پڑھایا۔ یہ روایات کہاں لے جائیں گے؟ کس کے پاس سے لے جائیں؟ مگر بس اس واسطے یہ جو ایک کھیل ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت 8 رکعت کی جو تہجد کے بارے میں ہے، جس کو رمضان غیر رمضان دونوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے، تو رمضان میں تراویح پڑھی ہے، غیر رمضان میں کیا پڑھا ہے؟ اس سے 8 رکعت لے لیا۔ 1200 برس تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے 1200 برس تک 20 رکعتیں پڑھی گئی ہیں۔ 1200 برس کے بعد یہ فتنہ آیا ہے، یہ فرقہ آیا ہے، جس نے مسلمانوں میں انتشار پیدا کیا ہے۔ ہم کو کہتے ہیں کہ یہ انتشار پیدا کرتے ہیں، بتاؤ تم 1200 برس تک کہاں تھے؟ کہاں تھے؟ اس لیے ایسی باتیں مت سنو۔ 20 رکعت پڑھو، تراویح 20 رکعت پڑھو گے، کچھ تو مجاہدہ کرنا پڑے گا۔ رمضان شریف میں دکان میں پیسہ خوب آتا ہے تو دن رات کی رات کیا ہے تو قربان کر دیتے ہیں، تب نیند نہیں آتی ہے، تب تھکاوٹ نہیں آتی ہے، اور اللہ کے نبی کا جب فرمان آتا ہے، اللہ کے نبی کی سنت آتی ہے تو تھکاوٹ آ جاتی ہے، گھٹنوں میں درد ہو جاتا ہے، کمر درد کرنے لگتی ہے، اور نیند آنے لگتی ہے۔ تو نیند تو سکون کی علامت ہے میاں، لگتا ہے سکون کی چیز کوئی ہے۔ اس واسطے 20 رکعت تراویح پڑھو اور رمضان کے فضائل حاصل کرو۔ رمضان کے فضائل میں اعتکاف ہے۔ اعتکاف میں جو آدمی اعتکاف کر لیتا ہے، جو نیکی باہر کرتا رہتا تھا اور اعتکاف کے وقت نہیں کر پایا ہے، اعتکاف میں بلا کیے اس کو ثواب ملے گا۔ اور اعتکاف الشقیرہ کا سنت موقدہ ہے، اور اس اعتکاف کے بارے میں، وہ اعتکاف کاہے کے واسطے حضور نے کیا تھا؟ شب قدر کی تلاش کے واسطے کیا تھا، صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ کیا تھا، عشر اولیٰ کا کیا، عشر ثانیہ کا کیا، صحابہ کرام جماعت کے ساتھ، پھر عشر ثالثہ کا کیا، اور عشر ثالثہ میں تیسرے عشرے میں شب قدر ملی۔ شب قدر ہے کیا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ایک آدمی 1000 مہینہ عبادت کرے اور ایک آدمی شب قدر میں کر لے تو شب قدر کی عبادت جو ہے 1000 مہینے کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ اگر کسی کو ہر سال ملتی گئی تو اس واسطے اپنی مسجدوں کو اعتکاف سے آباد کرو۔ کسی بوڑھے ٹھیلے کو ٹھیل کے مت لے جاؤ، بلکہ جوانوں تم حوصلہ پیدا کرو کہ ہم اعتکاف کریں گے، جماعت کے ساتھ اعتکاف کریں گے، ترتیب بنائیں گے، کتابی تعلیم ہوگی، تلاوت ہوگا، ذکر ہوگا، اور ایک نصاب چلے گا۔ 10 دن کے اندر جو ہے جس طریقے سے 10 دن کی چلے کی جماعت میں جا کر کے انسان بن کر کے آتے ہیں، اسی طریقے سے اپنے محلے کی مسجد بیٹھ کر کے اپنے مسجد کی اپنے گھر کر کے اپنی مسجد میں بیٹھ کر کے جو ہے 10 دن کا نصاب کا مکمل کر کے نہ معلوم کتنی ترقی کر جاتے ہیں۔ رمضان مبارک میں جو ہے بہت تیز ترقی ہوتی ہے، بہت تیز ترقی ہوتی ہے۔ اس واسطے اعتکاف کو کرو۔ اگر کوئی کہیں کسی اللہ والے کے پاس اعتکاف کرنے جاتا ہے تو اس پہ کیچڑ اچھالتے ہیں، اپنی مسجد نہیں بیٹھے وہاں گئے، وہاں جاتے ہیں، اعتکاف کا بھی ثواب ملتا ہے اور نفس کی اصلاح بھی ہوتی ہے، دل کی دنیا آباد ہوتی ہے، اور پھر حالات کچھ اور بنتے ہیں، اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق بڑھتا ہے، اور اللہ کی کتاب کے ساتھ تعلق بڑھتا ہے، دل کی دنیا آباد ہوتی ہے، دل گلستہ ہوتا ہے۔ دل گلستہ تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیاباں ہو گیا، عالم بیاباں ہو گیا، ہم نے کسی اللہ والے کا ہاتھ نہیں پکڑا،
ہم نے کسی اللہ والے کا ساتھ نہیں پکڑا، ہم نے قرآن کے آیت پہ غور نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو، متقی بنو۔ متقی بننے کا راستہ اللہ نے جو بیان کیا، قرآن جو بیان کیا ہے، وہ صادقین کا ساتھ پکڑنا ہے، اللہ کے سچے بندوں کا ساتھ پکڑنا ہے، ان کے ساتھ رہنا ہے اور ان کی نقل دیکھنا ہے، ان کے ساتھ رہ کر کے دین کی مشق کرنی ہے، تمرین کرنی ہے۔ دل کی دنیا آباد کرتی ہے، دنیا کے فنون کو ان کے فنون کے پاس حاصل کیا جاتا ہے، تو آخرت کے فن کو اور دل کی دنیا کے آباد کرنے کے فن کو جو ہے کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ کر کے اس کی جوتیاں سیدھی کر کے جو ہے وہ فن حاصل ہوگا اور چیز حاصل ہوگی۔ اس سے ہم غافل ہیں۔ تقریریں بہت ہوتی رہتی ہیں، اجتماعات بہت ہوتے رہتے ہیں، کتابیں بہت پڑھی جاتی رہتی ہیں، لیکن قرآن کریم میں 3 چیزوں کو بعثت کا مقصد بتایا گیا ہے۔ پہلا مقصد کیا ہے؟ یتلو علیہم آیات کا، تلاوت کتاب، یہ ہمارے مکاتب کر رہے ہیں۔ دوسرا مقصد کیا ہے بعثت کا؟ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابُ الْحِكْمَةَ، کتاب حکمت کی تعلیم، یہ ہمارے دارالعلوم کر رہے ہیں کہ دین کی ساری باتیں، سارے مسائل، احادیث، قرآن کے تراجم، تفاسیر پڑھا رہے ہیں۔ اور تیسرا درجہ جو قرآن پاک میں بیان کیا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، اس تزکیے نفوس کو ہمارے مدارس والے بھولے ہوئے ہیں، ہمارے علماء بھولے ہوئے ہیں۔ کیا قرآن پاک کی یہ آیت نکال دی گئی؟ کیا حکومت اس کا دعویٰ کر رہی ہے صاحب تقیم کا حصہ نکال دیا جائے؟ کیا کچھ لوگ ہیں ایسے کہ تقیم کی آیت نکال دی جائے؟ اس کے نکالنے کوئی بات نہیں کر رہا ہے، تو اس کو تو ہم نے عملی طور پہ خود نکال رکھا ہے۔ اور جان لیجئے جتنی معرفت ہوگی، جتنا دل آباد ہوگا، جتنا معرفت کا نور ہوگا، اتنا ہی اللہ کے دیدار میں لطف آئے گا، مزہ آئے گا۔ ایک بچہ اپنی ماں کو دیکھتا ہے، اس کو اپنی ماں کو دیکھنے کا انداز اور ہوتا ہے، اور ایک شوہر اپنی نوجوان بیوی کو دیکھتا ہے، اس کے دیکھنے کا انداز الگ ہوتا ہے، اور اس کا انداز اور اس کے دل کا امنگ الگ ہوا کرتی ہے۔ یہ میں نظیر کے واسطے پیش کر رہا ہوں، کوئی بے حیائی کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اب بتائیے کیا سوچ رہے ہیں؟ کیا ہیں؟ ایسے لوگوں کو پکڑو، ایسے لوگوں کو تلاش کرو، ہے نا؟ ہاں، اور ان کے ساتھ جو ہے رابطہ کرو اور ان کے ساتھ رہ کر کے اپنے دل کی دنیا آباد کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے جسم کے اندر گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ درست رہتا ہے تو سارا جسم درست رہتا ہے، اور جب بگڑ جاتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ تو دل ہی پہ بنیاد ہے۔ دل مر گیا، انسان مر گیا۔ اگر دل زندہ ہے تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے دل کی مثال عادل بادشاہ کی ہے۔ اگر بادشاہ عادل ہے تو پورے ملک میں عدل انصاف پھیلے گا، سکون کی زندگی لوگ گزاریں گے۔ اگر دل ہمارا آباد ہو گیا ہے، ہماری آنکھ صحیح استعمال ہوگی، ہمارا کان صحیح استعمال ہوگا، ہماری زبان صحیح استعمال ہوگی، ہمارے اعضاء جوارح صحیح استعمال ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہمارا ملنا جلنا حقوق ہے سارے کے سارے ادا ہوں گے۔ کیوں؟ دل میں یہ خدشہ ہے، یہ ڈر ہے، اگر ہم نے یہ عمل نہیں کیا اور فلاں کا حق نہیں دیا، خدا ہم سے پوچھ لے گا۔ قیامت کے میدان میں کیا ہوگا؟ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے میدان میں سب کے اعمال تولے جائیں گے اور سارے لوگوں کے سامنے تولے جائیں گے، سب کی نیکیاں برائیاں ان کے سامنے آ جائیں گی۔ انسان کہے گا مال حاضر کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاھا، کیا ہو گیا اس کو؟ یہ رجسٹر اعمال کیسا ہے؟ کوئی بات نہیں چھوڑی، نہ چھوٹا کام نہ بڑا کام، کوئی چھوٹی بڑی چیز چھوڑی نہیں ہے جس کو جمع کر دیا ہو۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو کیا ہے سب موجود، جو کیا ہے سب موجود۔ دوستو یہ دن آنے والا ہے، آگے رمضان آ رہا ہے، رمضان کے استقبال شوق کے ساتھ کرو اور امنگ و حوصلوں کے ساتھ کرو۔
رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، دل چھوٹا نہ کرو، بڑھاؤ دل کو۔ رمضان حوصلوں کا زمانہ ہے، رمضان بھاؤ کے بڑھنے کا زمانہ ہے، رمضان نیکیوں کی لگن کا زمانہ ہے۔ رمضان میں نیکیوں کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے اور چڑھ جاتا ہے، لیکن کچھ تو کرنا پڑے گا، بے کیے تھوڑے ملے گا۔ اس واسطے سونا ذکر کرو، گھروں میں ذکر کرو، اور چلتے پھرتے ذکر کرو، اور اللہ کو یاد رکھو۔ اور ذکر صرف زبان سے قرآن پڑھنے اور کلمہ طیبہ پڑھنے کا نام نہیں ہے، ذکر تو دل کی کیفیت ہے۔ جب دل کے اندر اللہ کی یاد آئے گی تو سارے کام جو ہے اللہ کی مرضی کے مطابق ہوں گے، اور کوئی کام سامنے آئے گا تو سوچے گا اس سے مولا ہمارا راضی ہوتا ہے کہ ناراض ہوتا ہے۔ راضی ہوگا تو مولا کرے گا، چاہے ساری دنیا ناراض ہو جائے، اور ناراضگی کا ہوگا تو نہیں کرے گا، چاہے اس کام کرنے پر سب چاہ رہے ہوں۔ اس واسطے ہمارا اور تمہارا سب کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ ہم تو مرضی مولا پہ قربان ہونے والے ہیں۔ اللہ کی مرضی پہ رہو، اللہ کے احکامات پر عمل کرو، قرآن پہ، حدیث پہ، سنتوں پہ عمل کرو، سنت کو اپنی زندگی بناؤ۔ دنیا کے حالات تو بنتے بگڑتے رہتے ہیں، مسلمان کا کسی حال میں نقصان نہیں ہے، گھاٹا نہیں ہے، بلکہ مسلمان کا ہر حال میں نفع ہی نفع ہے۔ اس واسطے اس کا اہتمام کیجیے، اور مرد بھی عورتیں بھی اپنے گھروں میں، اپنے محفلوں میں جب کوئی تذکرہ کریں تو دین کا تذکرہ کریں، کسی کی غیبت نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، کسی کی برائی نہ کریں۔ آنکھ کا گناہ، زبان کا گناہ، کان کا گناہ، ہاتھ کا گناہ، پیر کا گناہ، موبائل کا گناہ، یہ جو ہو رہا ہے، تصویریں جو دیکھی جا رہی موبائلوں میں، ان جو حسیناؤں کی تصویر آ رہی ہیں، جوان مردوں کی تصویر آ رہی ہیں، ان کو شہوت کی نظر سے دیکھنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ نہیں کسی مفتی سے فتویٰ لا کے مجھے دکھا دو جائز ہے۔ اور جو دنیا بھر کی خبریں سنتے سنتے 1 بجا دیتے ہو اور فجر کی نماز غائب کر دیتے ہو، فجر کی نماز کی اہمیت تمہارے دل نہیں ہے، اور دنیا بھر کی خبروں کی تمہارے پاس فرصت ہے، ان خبروں سے تم کو کیا ملا؟ اپنا دین برباد کیا، دنیا برباد کیا، وقت برباد کیا، صحت برباد کیا۔ اس واسطے ہوش میں آ جاؤ، اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، آپ بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ جلسے قبول فرمائے، جلسے میں انتظام کرنے والوں قبول فرمائے، آپ کی مسجد کو بہت قبول فرمائے، سہولت کے ساتھ مسجد کے بننے کے اسباب مہیا فرما دے، اللہ آپ کے حوصلوں قبول فرمائے، فرد غیب سے اس کی تکمیل کے اسباب مہیا فرمائے، اور ذکر والی مسجد اور اللہ کی یاد والی مسجد اللہ بنوا دے، پرسکون ماحول والی مسجد بنوا دے۔ اپنے گھروں میں بھی مسجدیں بناؤ، عورتیں نماز کی جگہیں بنائیں، وہاں تلاوت کریں، ذکر کریں، نماز پڑھیں، کتابی تعلیم کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، لا تجعلوا بیوتکم مقابرا۔ مقابر کا کیا حال ہے خدا معلوم۔ یہ شہر خاموشاں ایسی بستی ہے، زمین آباد ہو جاتی ہے، ویرانی نہیں جاتی۔ اپنے گھروں کو ویرانہ نہ بناؤ، اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق سے نوازے۔